فیض النور کو 3 طریقوں سے ختم کرنا. پہلے 1.25 لاکھ کی تعداد میں جتنا ہے یا اس میں جو بڑی تعداد لکھی اس سے ختم کرنا. پھر اس کو 40 دن میں ختم کرنا 12,000 کی تعداد سے. اور پھر اس کو 1 ہفتے میں ختم کرنا 3,000 کی تعداد سے اور 2,000 کی تعداد سے. اس میں تمام نمازیں پڑھنا. جب پورے پڑھ لو تو پھر 40 دن کا بھی پڑھنا، پھر 7 دن میں بھی پڑھنا. تو 40 دن بھی ثابت ہے اور 7 دن بھی ثابت ہے. اور پھر 3 دن میں پڑھنا، تنہائی میں جا کر بیٹھ کر ایک جگہ مختص کر لو. اس کے لیے 7 دن بھی ایک جگہ مختص کر لو. تو جو 3 دن میں پڑھنا ہے اس کو 2,000 کے حساب سے پڑھ لو، اور جو 7 دن میں پڑھنا اس کو 3,000 کے حساب سے پڑھ لو، اور جو 40 دن میں پڑھنا ہے اس کو 12,000 کے حساب سے پڑھ لو، اور پھر ایک 40 دن کا پڑھنا وہ 11,000 کے حساب سے پڑھ لو. یہ تمہیں نئے طریقے بتا رہا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ پھر اس کے بعد روزانہ کے معمولات ایک دفعہ کرنا، تاثیر وہی رہے گی. جب بسم اللہ ایک دفعہ پڑھو تو دل یہ تمہارا وجود کہے کہ پورے وجود نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے. تمہارا رواں بسم اللہ پڑھے. یہی ہر ذکر میں ہونا چاہیے. اس کے بعد سلاسل کے اسباق کی طرف توجہ دینا. اور میری بات یاد رکھنا کہ نصاب طے کرنا تمہارا کام ہے، منصب دینا اللہ کا کام. ہم منصب کبھی نصاب کے لیے طے مت، منصب کے لیے کبھی نصاب طے مت کرنا، کیونکہ ہم منصب کے لیے نصاب طے نہیں کرتے، ہم رضائے الہی کے لیے طے کرتے. اور جس کو اللہ منصب دے دے تو اس کا ادب بھی لازم کرو، کیونکہ اب یہ امر ربی ہے. تمہیں اللہ نے نہیں بنایا، اس کو بنایا. تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض مت کرنا، کیونکہ تم نے تقدیر پر رضا اختیار نہیں کی. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سب صدیقین کے صف میں کھڑے ہوں گے، کسی کو جدا جدا جگہ نہیں ملتی. مگر فرق یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں جس پہ منصب ہوتا تھا اس پہ سختیاں زیادہ ہوتی تھی، اور صحابہ نے منصب کو آسانی سے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ ان پہ زبردستی لادا گیا ہے. گویا ولایت بھی آپ کو زبردستی دی جائے گی، اس کا آپ کا دل قبول نہیں کرے گا. اس کو خلافت آپ کو زبردستی دی جائے گی. خلافت کی تمام مت رکھو، کیونکہ منصب کی تما صحابہ نے نہیں رکھی، تو ولایت صحابہ سے چلی آتی ہے. یہ اس قدم پہ تو تمہیں بھی تما نہیں ہونی چاہیے. یہ تما ہے نا، مالا خلافت رہا کہ میں تو اتنے عرصے سے آ رہا ہوں ذکر کرو، میں خلیفہ نہیں بنا. اگر خلیفہ بنے گا تو خلیفہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ تما مت رکھو، اجازت کی تما نہیں رکھو، بلکہ تما ہونی چاہیے ذکر کی، حرص ہونی چاہیے ذکر کی. جاؤ ان بزرگوں میں دیکھو، بڑے بڑے خلفاء میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، ایک مرید میں ہوتی ہے. یہ جا کے تجربہ کرو. خلافت سے ولایت لازم نہیں ہے، بلکہ خلافت ایک سند ہے، اور ولایت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور خلافت شیخ کی طرف سے دی جاتی ہے. وہ ہے کہ جی حضرت اللہ خلافت پر کا مشورہ دینے کے لیے آتے، خود بھی تم اور بل بھی تم. بندہ جب آتا ہے نا، شیخ کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ اس کو ابھی خلافت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اور بعض لوگوں کے حصے ہوتے نہیں ہیں، تربیت کا ہوتا ہے مگر خلافت کا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم میں جاتا ہے. ایک بزرگ آئے میرے پاس، وہ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. انہوں نے ان کو فرما دیا تھا کہ تمہارے حصے کا جو آدمی ہے جس سے تم تربیت حاصل کرو پیدا نہیں ہوا ہے. کب گئے ہوں گے؟ ابھی وہ بڑھاپے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ بعض مشائخ کاملین کو دکھا دے کہ یہ میرے حصے کا ہے کہ یہ نہیں ہے، اس کو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ اللہ دکھاتا ہے اس کو.
باقی پہلانا ساری جگہ پہ یہ شوق ہونا چاہیے، مگر ایک آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ ساری دنیا میری مرید بن جائے، مگر یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سارا ڈبر کھا جاؤں، یہ بھی کھا جاؤں، وہ بھی کھا جاؤں، دیکھ بھی کھا جاؤں، جب دیکھتا ہے بریانی ہے سارے، مگر کھائے گا اتنا جتنا اس کے پیٹ میں آئے گا۔ دل نہیں چاہتا کہ پورا پاکستان میرا ہو، یہ زمین میری ہو، ساری گرین لینڈ، فلینڈ لینڈ، شان لینڈ سب ہمارا ہو، مگر ہوگا اتنا جتنا تیرا اللہ نے مکان مقدر رکھا ہے۔ تو یہ بھی مقدر ہے کہ جس سلسلے سے جتنے لوگ وابستہ ہے اور جس کا حصہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ آئیں گے آپ کے پاس۔ جس کی شفا آپ کے پاس مقدر ہے اللہ دے گا۔ یہ بھی اس ایک وسوسہ شیطانی جو آج کل پہلا میرے سے ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس کیوں گیا؟ تو کیوں تم خدا بنے ہوئے؟ نعوذ باللہ شافی بنے ہوئے ہو۔ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا تم سے اس کو شفا ملتی ہے نہیں ملتی، چلا گیا۔ آپ اصلاحتاً اس کو ایک نصیحت کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو اشارہ مل گیا کہ آپ کا علاج، اس کا علاج آپ ہی سے ہوگا، تو اس کو آپ کہو کہ بھائی تھکو مت، تم نے آنا یہی ہے۔ تو لوگ سمجھتے کہ جی یہ اپنے وہ کون ہے، تو یہ ایک اصلاحتاً بنائے کہ مہارت کی بنیاد پر، جیسے ایک مدرسے میں سب سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اور ایک طالب علم وہاں سے بھاگے تو استاد اس کو یہ کہتا ہے کہ تو دوڑ کر آئے گا ادھر ہی، ساری دنیا کا چکر گھما کر تو نے آنا یہی ہے، کیونکہ وہ تجربے کی بنیاد پہ ہے، اور تجربے کی بنیاد پر دعویٰ غلط نہیں ہے، اور ایسی دعوے غلط ہے، یعنی علم کے اعتبار سے دعویٰ ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے خوابوں کی ایک، آج کل تو میں تم لوگوں کے خواب بھی نہیں سنتا ہوں، پہلے آئے گا یہ کیفیت